بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد رضوان, ہومیوپیتھ اینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ. آج ہم پینک اٹیک اگر ہو جائے تو اس کو وقتی طور پر خود سے کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں, اور پرماننٹ علاج کے لیے تو ہمیں سائیکالوجسٹ سے ملنا پڑے گا. وقتی جان چھڑانے کے لیے ہم کیا کریں؟ پینک اٹیک ہوتا کیا ہے؟ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ کسی بھی شخص کو, ہر شخص کو کسی نہ کسی معاملے کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد وہ معاملہ ذہن سے نکل جاتا ہے. برین کے اندر ایک پارٹ ہے امیگڈیلا. بعض دفعہ برین اس پارٹ کو امیگڈیلا یاد رکھتا ہے اور سڈن باڈی کو پیغام دیتا ہے کہ دوبارہ سے اٹیک ہو رہا ہے, جس سے مریض میں بغیر کسی وجہ کے وہ ساری خوف والی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں. سانس رک جائے گا, ڈر جائے گا, پسینے آ جائیں گے, جسم کانپنے لگ جائے گا, اور وہاں سے مریض بھاگنے کی کوشش کرے گا. یاد رکھیے, پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اٹیک ہے یہ 30 منٹس کا ہوتا ہے. اگر ہم 30 منٹس اس کو برداشت کریں تو یہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. بعض مریض اتنا ڈر جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ 30 منٹ جو گزارنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. تو فوراً سے اگر پینک کی علامات آپ کو آ جائیں, ڈاکٹر نے آپ کو چیک کیا اور بتا دیا کہ آپ کو پینک ہوتا ہے, تو فوراً سے جب پینک شروع ہو تو اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کھڑے ہیں, پہلا طریقہ یہ ہے چل پڑیں. اگر چل رہے ہیں تو تھوڑی سی اپنی جو رفتار ہے اس کو تیز کر دیں. جب آپ اپنی فزیالوجی کو چینج کریں گے تو فزیالوجی کی وجہ سے ایک نیا میسج برین کو جائے گا, اور برین کا امیگڈیلا جو آپ کو فائٹ اینڈ فلائٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا وہ فوراً سے ادھر لگ جائے گا, اور یہ جو نیگیٹو میسج آپ کو آ رہے تھے یہ رک جائیں گے. دوسرا, ان سمٹمز کو کم کرنے کے لیے بڑے بڑے سانس لیں. جب اب بڑے بڑے ہم سانس لیتے ہیں یا وہ مریض لیتا ہے تو زیادہ آکسیجن اور ایئر ہمارے اندر جاتی ہے, اور اس سے فوراً سے باڈی کی فزیالوجی چینج ہوتی ہے. بیسیکلی پینک اٹیک کو توڑنے کے لیے ہم نے صرف اپنی فزیالوجی میں وقتی طور پر چینج لانا ہوتا ہے تاکہ برین کو نئے میسج شروع ہو جائیں. جب ہم بڑے بڑے سانس لیں گے اور اس کے فوراً بعد 2-3 چھوٹے چھوٹے سانس لیں گے, بڑے بڑے سانس اس طرح لینے ہیں کہ ہوا پیٹ تک جائے, پیٹ بھی ایک دفعہ پھول جائے, 3 سے 4 دفعہ کریں گے تو برین کو نیا میسج جائے گا اور پینک کی جو علامات ہیں فوراً سے کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں بھی کھڑے ہیں یا جہاں بھی بیٹھے ہیں فوراً سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں. اوپر دیکھیں, پھر دائیں دیکھیں, پھر بائیں دیکھیں, آنکھوں کو گھمائیں, پھر نیچے دیکھیں, کبھی سیدھے طریقے سے اور کبھی الٹ طریقے سے. جب ہم سیدھے طریقے سے اور الٹ طریقے سے نئی چیزوں کو دیکھیں گے تو برین کو نیا ویژول میسج آئے گا. نئے ویژول میسج سے برین میں نیا پروسیس شروع ہو جائے گا, اور اس نے جو اچانک خوف کا ایک پیغام بھیجا تھا اور باڈی جسے کانپنا شروع ہو جائے گی تو فوراً سے یہ اٹیک ٹوٹ جائے گا اور مریض نارمل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس پانی پڑا ہے تو ایک ایک گھونٹ پانی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ پیتے جاؤ. جب پانی باڈی میں جاتا ہے تو باڈی میں نئے ریئیکشن شروع ہو جاتے ہیں, اور باڈی کی جو فزیالوجی ہے پانی کے اندر جانے سے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گی, اور برین پانی کو اندر پروسیس کے لیے پیغامات دے گا اور خوف والا پیغام چھوڑ دے گا, جس سے مریض کی فوراً سے علامات, پہلا اپنی لوکیشن کو چینج کرو, کھڑے ہیں تو چل پڑو, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ, لیٹے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ. دوسرا, بڑے بڑے سانس لیں, ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو مصروف کریں اور پانی کا ایک ایک گھونٹ لینا شروع کر جائیں. فوراً سے یہ 3-4 سٹیپ پہلے یا دوسرے سٹیپ یا تیسرے سٹیپ تک آپ کا پینک اٹیک ٹوٹ جائے گا, اور اس کے بعد ہماری باڈی, ہمارا برین اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ اس طرح کے جو پسینے آتے ہیں یا یہ جو بھاگنے والی ایک سچویشن ہے یہ فالس ہے. برین خود سے یہ نیگیٹو پیغامات چھوڑ دیتا ہے اور مریض آہستہ آہستہ اس ایشو سے نکل جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تو مریض کی اس معاملے سے جان چھوٹتی ہے, لیکن مستقل وہ اس ایشو سے نکل نہیں پڑتا. اس سے جب نکلا نہیں جاتا تو پھر اس کے لیے کچھ پرماننٹ علاج ہیں, جیسے CBT ہے, اس میں برین میں مستقل ایک خوف بیٹھا ہے, اس کے لیے ایک پروسیسنگ کی جاتی ہے, اس کو نئے طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ مریض اس خوف سے نکل جائے. DBT ایک سائیکو تھراپی کا وے ہے, اس کے ذریعے بھی مریض کی جو ہے ٹریننگ کرائی جاتی ہے, جس سے اس کو پینک سے وہ نکل جاتا ہے. ایک اور طریقہ ERP ایکسپوئر رسپانس تھراپی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ ٹیکنیکس کام نہیں کرتی تو مریض کی مستقل پینک سے جان چھڑانے کے لیے ERP کا ایکسپوئر ٹو رسپانس تھراپی کیا جاتا ہے, جس سے مریض مستقل طور پر پینک سے باہر نکل جاتا ہے.
امید ہے کہ آپ پہلے طریقوں آزمائیں گے اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اگر کسی مریض کی پھر بھی جان نہیں چھوٹ جاتی یا اس ایشو سے نہیں نکل پا رہا تو ہمارے ساتھ رابطہ کرے. انشاءاللہ اس کی سائیکو تھراپی سے مستقل طور پر اس ایشو سے اس کی جان چھڑوا دی جائے گی.